ہر طرف ظلم ہے اور اتنا ظلم ہے کہ جتنا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف پنجاب میں ظلم و ستم جاری ہے، ایک طرف پنجاب میں وہ غریب جس کے پاس نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی گیس ہے، اس غریب کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو مالی مشکلات ہیں، بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی، کرائے مہنگے، گھر کا کرایہ مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ پنجاب حکومت جو ہے ان سے ان کے روزگار چھین رہی ہے، وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے وہ چھین رہے ہیں۔ میں نے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی، ایک مریم نواز نے ایک فورس بنائی، پیرا فورس، مطلب اسے پیرا فورس سے نہیں کہوں گا، پیری فورس کہوں گا، جو پنجابی میں لفظ کہا جاتا ہے گندی فورس۔ کیونکہ جو میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ ایک غریب، آپ نے ٹھیک ہے جی، ایک اگر سڑک پہ بیٹھا ہے آپ اس کو وارن کریں، آپ اس سے جرمانہ کریں، آپ اسے پیچھے کر دیں، لیکن نہیں، یہ ان کی ریڑھی توڑتے ہیں، یہ جو ظلم ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کل ایک انٹرویو کیا، کل 9 مئی کا دن تھا، آج 10/11 شروع ہونے والی ہے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا 9 مئی کے حوالے سے، میں پبلک سے بات کرنے گیا تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہاں ساتھ بالکل سامنے ہاسپٹل تھا، تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہاں ہاسپٹل میں ایک جو مریض ہے وہ ایڈمٹ ہے، اس کا بیٹا ملٹری کسٹڈی سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ راجہ محمد احسان کے والد یہاں سیریس کنڈیشن میں ہیں، آپ آئیں، آ کے ان سے بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں فوراً سے وہ جو اپنا میں کوریج کر رہا تھا اسے سوئچ کیا اور میں ڈائریکٹ ہاسپٹل گیا۔ اب جب میں ہاسپٹل گیا تو میں نے جا کے ماں جی سے بات کی، پہلے بھی ان سے ملاقات تھی، لیکن یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے گمبھیر، اتنے سخت ہیں ان کے لیے۔ تو میں نے جا کے ان سے بات کی، میں نے پوچھا حالات کیسے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا 3 سال سے جیل میں ہے، خامد جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، میں جو ہوں وہ نمکو بیچ کے گھر چلاتی ہوں، بچوں کی فیس ادا کرتی ہوں، بیٹے کو جیل میں خرچہ بھیجنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حامد کا جو ہے وہ علاج کروا رہی ہوں۔ آپ اس ماں کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، اس ماں کی کتنی تکلیف ہے کہ جس کا ایک بیٹا جیل میں ہے، جس کا حامد جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اور مجھے وہ ماں جی بتا رہی تھیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اس طرح کرو کہ تم آج اپنے والد کے پاس رک جاؤ، پیسے نہیں ہیں، میں نمکو بیچ کے آؤں، تھوڑے سے پیسے ہو جائیں گے۔ اور تھوڑے سے وہ کتنے؟ 300 روپے، وہ تھوڑے سے 300 روپے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا غریب کس مشکل میں ہے۔ اور یہ جو رجیم چینج جنہوں نے کی، جنہوں نے ان کو لا کے تھوپا، جنہوں نے یہ ظلم کیا، وہ دیکھیں، وہ خیال کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا، تو میں نے ان سے انٹرویو کیا، ان سے بات کی، لیکن ان کی ہمت، ان کا جذبہ، ان کی محبت عمران خان کے لیے ایسی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے جیل میں کہتا کہ ماں اندر میں ڈٹا ہوں، باہر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ سچویشن ہے، مالی حالات یہ ہیں، آپ کے گھر کی سچویشن یہ بن چکی ہے، تو آپ عدالت سے کہیں گے نہیں اپنے بیٹے کے لیے اسے ریلیف دینے کے لیے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں عدالت سے کہوں گی کہ پہلے عمران خان کو رہا کریں، اس کے بعد میرے بیٹے کو رہا کریں۔ تو یہاں آ کے جو محبت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، میں نے بات چیت کی، میں واپس آ گیا، لیکن میں ایک اور بات جب میں نے بات چیت کر لی، انٹرویو کر لیا، تو وہاں پولیس آ گئی۔ پولیس نے آ کے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ تو پولیس نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا چلیں۔ ایک آفس میں لے گئے وہ، وہاں اور پولیس کے اہلکار آ گئے، وہاں مینجمنٹ آ گئی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ انٹرویو ڈیلیٹ کرو۔ خیر، میں نے کسی طرح وہ ان کے سامنے ڈیلیٹ کر کے، تو میں کسی طرح ایک جو کلپ ہے وہ بچایا جو آپ نے دیکھا، باقی انہوں نے کلپس جو ہیں وہ مجھ سے ڈیلیٹ کروائے، زبردستی کروائے۔ خیر، میں وہاں سے نکلا تو آج صبح مجھے خبر ملی کہ راجہ محمد احسان کے والد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی رہیں، راتوں کو وہ جاگتے رہے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے رہے۔ راتوں کو جاگنے والا انسان آج ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ وہ انسان جس کو اپنے بیٹے کی تکلیف لے گئی، وہ انسان جس کا بیٹا ملٹری کسٹڈی میں، ٹھیک ہے، 10 سال قید،
اس انسان کی کیا تکلیف ہوگی. اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہم گئے وہاں جنازے پہ، تدفین پہ، پارٹی کے کچھ لوگ آئے تھے، ان کی تدفین ہوئی. لیکن اب جو ظلم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مزید ظلم، میں آج ظلم آپ کو بیان کر رہا ہوں. مزید ظلم یہ کہ راجہ محمد احسان کو نہیں لایا گیا کہ آؤ. وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں کہ ہتھ کڑی میں لے کر آتے ہیں میت دکھانے کے لیے، لیکن راجہ محمد احسان کو شاید بتایا بھی نہیں گیا اور نہیں لے کر آئے. حالانکہ بڑی ریکویسٹ کی، ویڈیوز بنائی، ٹویٹس کی، کوشش کی، لیکن نہیں. کون ہماری سنتا ہے؟ تو راجہ محمد احسان کس تکلیف میں ہوگا جب اسے پتہ چلے گا. جہاں ایک انسان جھوٹا بیمار ہوتا ہے اور اسے علاج کے لیے باہر لندن بھیج دیتے ہیں، اور ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو بیٹا اسے میت دکھانے کے لیے نہیں لے کر آتے. ایک انسان، ایک خاتون جو سزا یافتہ ہوتی ہے، جسے سزا سنائی گئی ہوتی ہے، وہ اپنے والد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن ایک غریب اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے نہیں آ سکتا. سو یہ ایک ظلم ہے جو پاکستانیوں پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ 9 مئی ہے. 9 مئی کیا جاتا ہے. 9 مئی تو یہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ایک قیامت ڈائی گئی. یہاں افتخار جٹ جیسے، یہاں عبداللطیف جیسے، یہاں مجاہد شاہ جیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. یہاں وہ میرے گجرانوالہ کا کھوکھر، وہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ جیل میں اس کی ڈیتھ ہوئی کہ کسی نے انکوائری کی، کسی نے پوچھا کہ جیل میں کس طرح ڈیتھ ہوئی، کیا کھلایا، کیا پلایا، کیوں ہوئی. ایک نوجوان جوان، وہ 6 فٹ کا جوان تھا. افتخار جٹ جس کا تعلق کمالیہ سے تھا، وہ 6 فٹ 3 انچ کا وہ جوان تھا. مطلب اتنے ماؤں کے جوان آپ کے اس ظلم نے لے لیے ہیں، آپ کے اس 9 مئی نے لے لیے ہیں. تو یہ جی ظلم ہے جو ڈایا جا رہا ہے. سو میں جو دوسری بات کر رہا تھا پنجاب کے حوالے سے، پنجاب میں انہوں نے ایک پیریسی فورس بنائی ہے، پیرا فورس جسے کہتے ہیں. وہ کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، جا کے ٹھیلے توڑ دیتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، جا کے جو روزگار ہوتی ہے وہ چھین لیتی ہے. غریب جائے تو جائے کدھر؟ وہ ریڑھی لگا نہیں سکتا. یہ آ کے 20-20 ہزار جرمانہ کر دیتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک جو آئل چینج جو ورکشاپ ہوتی ہے وہاں گئے اور وہاں جا کے جرمانہ کر دی کہ گندگی ہے. او بھائی، وہاں آئل نہیں ہوگا، وہاں کالا موبلائل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہ پولیس جائے نے، مطلب ان کو شرم نہیں آتی. اور پھر ایک اور ویڈیو دیکھی تھی، اے سی صاحبہ تھی کوئی منڈی باولدین کی، وہ پاس کھڑے ہو کے غریب پہ ظلم کروا رہی تھی. لاہور میں نے دیکھا، قصور میں دیکھا، منڈی باولدین میں دیکھا، گجرات میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا. مطلب کب تک یہ ظلم کرو گے؟ اور جو کرنے والے ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. آپ لوگ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ غریب کا ایک روزگار ختم کریں، کہ آپ غریب کو کوئی سہولت دے رہے ہیں، کوئی نوکری دے رہے ہیں، کوئی جاب دے رہے ہیں. یہاں تو ساری ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ریٹائرڈ جنرلز کے لیے ہے. غریب کے لیے کوئی جاب نہیں ہے، غریب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. سو یہ ظلم ہے جو پاکستانی قوم پہ ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ظلم نہیں رہے گا. اور آپ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ تمام لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. جو راجہ محمد احسان پہ جو ظلم ہوا، جو اس کی فیملی پہ ہوا، جو ہمارے ملک کے غرباء پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس پہ آواز اٹھائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.